باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے ایک بڑے اہم موضوع پر بات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ حاضرین مجلس، انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان لگ جاتا ہے۔ بڑا شیطان اس نومولود بچے کے ساتھ ایک شیطان کی ذمہ داری لگا دیتا ہے جو کہ اس کے ساتھ پوری زندگی رہتا ہے۔ اور یہ جو شیطان ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور بہت ہی زیادہ تیز دشمن ہے۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس وقت شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ تم کیا کام کرنے لگو، اٹھو، چھوڑو اس کو، فلاں کام ہے، فلاں مصروفیت ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کا دل نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگ لیا۔ اس کے علاوہ اگر دل میں وسوسے آتے ہیں، دل میں برے خیالات آتے ہیں، دل میں غلط باتیں آتی ہیں، اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ان کلمات کو مستقلاً اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور جب بھی کوئی معاملہ ڈسٹرب ہو، کیونکہ انسان کے ساتھ شیطان جڑا ہوا ہے، بلکہ اس نے انسان کے دل کے ایک حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان سوتا ہے اور شیطان اس کے ناک پہ سوتا ہے اور وہ اس کو کوشش کرتا ہے کہ فجر کے وقت نہ اٹھے، اور جو بندہ فجر کے وقت نہیں اٹھتا، سورج نکلتا ہے، شیطان اس کے ناک پہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اس حوالے سے شیطان جو ہے وہ ہمیں ہر وقت ورگلاتے رہتا ہے اور اللہ کی نسبت تعلق بنانے سے روکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی دینی ہے، اور انسان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے دی گئی کامیابی کو حاصل کرے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگیں، اور کیوں ہی ہمیں کوئی غلط خیال آئے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اس کی وجہ سے شیطان رفو چکر ہو جاتا ہے۔ جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان دوڑ لگا کر چلا جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہوتی ہے۔ جو ہی اذان ختم ہوتی ہے وہ دوبارہ سے آ جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں کہا جاتا ہے کہ جب صف بندی کرو تو صف میں کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے۔ صف آپ کی اتنی اچھی ہو کہ شیطان کو اندر داخل ہونے کی جو ہے وہ طاقت نہ رہے، اور جو بیچ کا خلا ہے کاموں کے حوالے سے اس میں شیطان جھک کر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جھکنا نہیں چاہتا۔ اس لیے صفوں کو مضبوط کرنا اور طاقتور کرنا
اور ایک دیوار کی مانند کرنا بڑا ضروری ہے۔ شیطان جو ہے انسان کے دائیں سے آتا ہے، انسان کے بائیں سے آتا ہے، اور اس کے آگے سے آتا ہے اور پیچھے سے آتا ہے۔ تو یہ ساری راہیں مضبوط کر دینی چاہیے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس کے علاوہ جب بندہ باہر نکلتا ہے اس وقت شیطان اس کو برگلانے کے لیے، اس کا جو مشن ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اللہ سے شیطان کی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے شیطانی وسوسوں سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شیطانی وسوسوں سے بچائے اور اللہ کے ہاں ہم ہمیشہ اچھی طریقے سے عبادت کریں اور شیطان و دور سے اللہ کی پناہ چاہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔